نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن قتادة قال سئل انس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري۔ حضرت امام بخاری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی تھی، یعنی حضور قرآن پاک کیسے تلاوت کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مد سے آپ کی قرات تھی، یعنی کھینچ کر پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو کھینچتے تھے، پھر رحمان کو، پھر رحیم کو کھینچتے تھے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جی کہ ہم تک جو چیز پہنچی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انتہائی محنت کرنے کے بعد ایک ایک چیز کو پوچھ کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کریم آقا جی کا وہ انداز، جس انداز میں آپ قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، وہ انداز بھی صحابہ نے نقل کیا ہے، تاکہ یہ جھگڑے جو ہیں کہ تو نہیں ٹھیک پڑھتا، تو ٹھیک پڑھتا ہے، تو ٹھیک نہیں پڑھتا، تو پڑھتا ہے، یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ صحابہ نے وہ طریقہ بھی پوچھ لیا، حضور پڑھتے کیسے؟ یہ تمام کے تمام، چاہے علماء ہو، حفاظ ہوں، قراء ہوں، عام آدمی ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے رہنما چیز اور دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت تھا۔ اس بات سے اس حدیث پاک سے ایک بات تو پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو طریقہ کار نقل کیا ہے، صحیح طریقہ کار تو وہی ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ تیزی سے پڑھنا بالکل ٹھیک طریقہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محبوب لا تعجل لسانک، اپنی زبان کو جلدی جلدی نہیں چلانا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی زبان پر قرآن پاک کو محفوظ کریں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ چیزیں کیوں نقل کی؟ تاکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے جو ہے یہ پیغام پہنچے۔ صحابہ تو تھے اہل زبان، عرب تھے نا جی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اس وقت تھا معاشرہ سمجھ سکیں۔ ہم ہیں اجمی لوگ، ہماری زبان ہے اور ہم اردو پڑھیں گے یا پنجابی پڑھیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زیر لگی ہوئی ہے، مد لگی ہوئی ہے، کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، نہیں لگی ہوئی، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب اگر ہمارے لیے کوئی ایسا لا کے ہمیں چیز دے گا تو ہم اس کو کہیں گے یار یہ ہمیں جاہل سمجھتا ہے۔ تو آپ اگر حضور کے زمانے کے نسخے دیکھیں نا جی، تو ان کے اوپر کوئی زیر زبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ اہل زبان تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مصحف عثمانی کو اگر آپ دیکھیں نا جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف شریف ہے 2 جلدوں کے اندر، تو اس کے اوپر زیر زبر کوئی نہیں۔ یہ آ کے احسان کیا ہے امت کے اوپر حجاج بن یوسف نے، یہ اس نے احسان کیا ہے کہ پھر زبر لگا دی کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے، با زبر با بس اتنا، تا زبر تا بس اتنا، کھڑا زبر لگا دیا تھوڑا اور لمبا کر دو، الف لگا دیا لمبا کر دو، اس کے اوپر مد لگا دی تھوڑا اور کھینچ لو، پھر مد کی اقسام بیان کر دی، یہ لازم ہے، یہ عارض ہے، یہ متصل ہے، یہ منفصل ہے، یہ مد لین ہے، یہ اپنا مد لین عارض ہے، ہاں جی، اس کے پھر اقسام بیان کر دیں، اس طرح کیا جائے۔ ہماری قوم پھر بھی اس کے زیروں زبروں اور حرکات کو خیال نہیں کرتی۔ پھر مخارج بیان کر دیے کہ یہ حروف ہیں، یہ مخارج ہیں، بھائی ان کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔
ہا کو الگ کرنا ہے، ہا کو الگ کرنا ہے، قوف کو الگ کرنا ہے، کیف کو الگ کرنا ہے، سا کو الگ کرنا ہے، سا کو الگ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں الگ 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 کرنی. یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ الا القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، بظاہر قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تلاوت نہیں ہو رہی. میں ایک موٹی سی مثال دوں. نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے طہارت. نماز کی شرائط میں ایک شرط ہے طہارت. اگر کسی بندے کی یہ شرط ہی مفقود ہو، یعنی اس کی طہارت ہی نہ ہو، اچھے کپڑے پہن کے، بڑے سونے کپڑے پہن کے، عطر شطر لگا کے، بڑا شاندار معاملہ کر کے جناب وہ مسجد میں آ کے، مسجد بھی بیت اللہ شریف کے اندر آ کے یا مسجد نبوی کے اندر آ کے، سامنے بیت اللہ ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو، پھر وہاں پہ وہ نماز ادا کرے تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ادا ہوگی بھائی؟ اس نے تو بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائی، مکہ شریف میں بھی چلا گیا، بیت اللہ بھی سامنے ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ بڑے عجیب آدمی آپ کہہ رہے ہیں اس کی نماز نہیں ہو رہی. وہ بیچارہ اتنی اہتمام کر کے گیا ہے. تو آپ کہیں وہ جتنا مرضی اہتمام کرے، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرائط بتائی ہیں اس میں سے ایک شرط مفقود ہے، باقی چاہے سارا کچھ پورا ہو. ایک شرط مفقود، طہارت تھی نا جی، شرط وہ مفقود ہو گئی جی. اچھا جی، نماز کے فرائض کے اندر ایک فرض ہے قرات. آپ شرائط بھی ساری پوری کر رہے ہیں، آپ سنتے بھی ساری پوری کر رہے ہیں، آپ واجبات بھی سارے پورے کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ پورا کر رہے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، صرف ایک فرض قرات کا چھوٹ گیا. اب بتائیے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سنی کہتے ہیں، یہ دیوبندی کہتے ہیں، یہ وہابی کہتے ہیں، یہ شیعہ. نہیں بھائی، قرات ہر ایک کے نزدیک فرضی ہے. وہ کسی کا اختلاف ہے ہی کوئی، مسلک کی جنگ ہے ہی کوئی نہیں اس میں. ہر ایک کے لیے یہ فرض ہی ہے، قرات فرض ہے تو فرض ہی ہے. وہ کسی مسئلے کی جنگ کا اس میں کوئی. اب ہر ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے، اگر تو حضرت مجھے جو سب سے زیادہ خطرناک بات لگتی ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں، میرے پیچھے سارے قاری کھڑے ہوتے ہیں، یہ حسن ظن ہے، لیکن خالی حسن ظن سے کام نہیں چلتا، اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اصولوں کو مد نظر حسن ظن ٹھیک ہے، لیکن حضور اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے نا. یہ میرا حسن ظن ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑے سارے الحمدللہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بڑا سونا پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ چیز مس ہے، اس کا ٹیسٹ ہے سب سے آسان ہے، کسی قاری کو جا کے قرآن سنا دو، سب سے آسان طریقہ ہے. مسجد کا امام ہے، اور زیادہ تر آج کل امام قرآن کے قاری ہی ہیں، زیادہ تر قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی ایسی مسجد میں ہو، کوئی دور دراز کی کوئی دیہات کی مسجد ایسی ہو جہاں پر قرآن پاک صحیح پڑھنے والا قاری نہ ہو تو نہ ہو، ورنہ اب تو بھائی بڑے شاندار قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. آپ اس قاری صاحب کے پاس جائیں، ان کو سنائیں، جی یہ میں نماز کے اندر تلاوت کرتا ہوں، بتائیے یہ میری قرات درست ہے یا نہیں ہے. بابو بجائے اس کے کہ آپ نماز کی ایکٹنگ کر کے چلے جائیں تو بہتر ہے کہ پڑھ کے جائیں. ایکٹنگ تو کی، اٹھے بیٹھے سارا معاملات کیے، لیکن اب ہوگی تو جبھی نا جو پیمانے اللہ اور اس کے رسول نے سیٹ کیے ہیں، ہاں جی، وہ پیمانے جو صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، کیا ان پیمانوں پر ہم پورا بھی اتر رہے ہیں کہ نہیں اترے؟ اگر اتر رہے ہیں تو مبارک ہو جناب، آپ کے نفل بھی ادا ہو رہے ہیں، آپ کے فرض بھی ادا ہو رہے ہیں. اگر نہیں اتر رہے تو یہ لمحہ فکریہ میں میرے بابو الارمنگ سچویشن ہے. بجائے اس کے کہ کینسر کو بڑھنے دیا جائے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سٹیج میں اس کو پکڑ کے ختم کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہمیں 10 سال بعد جا کے خیال آئے، یا بڑھاپے میں خیال آئے، یا نماز بھی سیدھی کرنی چاہیے. ابھی ٹھیک کر کے اپنی نمازیں کیوں نہیں ٹھیک کر لیں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے قرآن پاک تلاوت کیا.